علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں عالم کے بول. آج بالکل یہاں پہ ہمارے علماء کرام موجود. السلام علیکم. اور اولاد کے تربیت کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کی جائے. اور دین اسلام میں جس طرح والدین کے حقوق پہ بات کی گئی ہے اسی طرح سے جو اولاد ہے ان کے بھی حقوق موجود ہیں اور اس پہ بھی جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اس چیز کو فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور کس طرح سے اولاد کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی باپ کا کم وقت جو ہے وہ بچے کے ساتھ گزرتا ہے اور زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے. تو پرورش میں زیادہ تر میں عام فہم بات کر رہا ہوں. اوبویسلی کچھ جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ زیادہ وقت بھی دیتے ہیں بچوں کو, لیکن جو عام فہم بات ہے اس میں زیادہ وقت یہی ہوتا ہے کہ مائیں پرورش کرتی ہیں اپنے بچوں کی. اور جب مائیں پرورش کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ماؤں کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. ماؤں کو ایک طریقے سے کل بھی ہم آدھی بات کرتے کرتے رک گئے تھے, اس میں ہمارے شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے, اس میں بڑی ضروری کچھ ایک دو چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنے والی تھیں وہ رہ گئی تھیں. پر اینی وے ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود, اولاد کے حقوق کے حوالے سے تھوڑی سی دو چار باتیں آئی ہوپ آپ لوگ سنیں گے, سمجھیں گے, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی اور اس سے بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ملتا ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, ایک ہلکی سی چیز کو صحیح کرنا ہوتا ہے اور آٹومیٹکلی پورا راستہ جو ہے وہ صحیح ہوتا چلا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علی رسول اللہ. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر بھی ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر مختلف نوعیت کے احکام وارد ہوتے ہیں. اس پر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں, اس پر پڑوسی کے حقوق ہیں, اس پر عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں, اس پر ماں باپ کے حقوق ہیں اور اسی طرح اس پر اولاد کے بھی حقوق ہیں. والد پر سب سے پہلا حق تو یہ ہے بچے کے حوالے سے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی ولادت کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کرے, چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو. اور اس کے شکرانے کے طور پر سب سے پہلے جیسے کہ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اللہ کے شکر کے بعد اس کے کان میں اذان دے اور پھر اس کو اچھا نام دے. نام ہمارے وہ ہونے چاہیے جو انبیاء کرام یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے مقدس ناموں پر ہیں, نہ کہ ایسے نام کہ جن کا معنی, چونکہ یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ جو نام ہوتے ہیں ان کا اثر بھی شخصیت کے اندر ضرور ظاہر ہوتا ہے. بالکل. تو اگر آپ ایسے نام دیں گے کہ جن کا نام کسی کا معنی جو ہے نا وہ جابر و ظالم ہوگا, کسی کا کیا, تو پھر وہ آگے بچے جو نا ان کے اندر تاثیر بھی ویسے ہوگی. اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان کہی جائے, اس کا اچھا اسلامی نام ہو, تو اب اس کو مال کے ذریعے سے اس کی تربیت کی, اس کی پرورش کی جائے, یعنی اس کو کھانا کھلایا جائے, اس پر خرچہ کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ ایک ایسا درہم و دینار ہے کہ جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں خرچہ کیا جائے, اور ایک ایسا درہم و دینار ہے کہ جو مسکین کو دیا جائے, اور ایک ایسا درہم و دینار ہے کہ جو آل و عیال پر خرچہ کیا جائے. فرمایا کہ آل و عیال پر خرچہ کیا جانے والا درہم و دینار اجر و ثواب میں سب پر بھاری ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. اولاد کا اچھی تربیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم وادبوہم, کہ اپنی اولاد کی تعظیم کرو, تکریم کرو اور ان کی بہتر تربیت کرو. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے, بلکہ میں یہاں اس چیز کو بڑا خصوصی طور پر بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو جناب سب کے چہرے لٹک جاتے ہیں, اور بیٹا پیدا ہو جائے تو جناب جشن ہوتا ہے اور کیا سے کیا نعمتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص, یہ بھی سیاق کی روایت ہے, کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا اور اس نے دوسری اولاد کو اس پر ترجیح نہ دی تو اور اس کی بہتر تربیت کی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا آگاہ رہو, میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے.
اور دوسری ایک حدیث طبرانی شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے درمیان اللہ چاہتا ہے کہ تم عدل کرو، برابری کرو، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی جو روایت ہے اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اگر بوسے دو نا تو بوسہ دینے میں بھی عدل کرو، یعنی اگر تم نے بچے کو لاڈ کرنا ہے، کس کرنا ہے، 2 بچے ہیں یا بچیاں ہیں تو ان میں بھی برابری کرو۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، اور بالخصوص خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس حدیث کو سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے درمیان عدل کرو، اور اگر میں کسی کو اولاد میں سے فضیلت دیتا تو میں بیٹی کو بیٹے پر فضیلت دیتا۔ اللہ یہ حدیث شریف ہے، اور میں آج یہ میرے سامنے آئی تو میں جو ہے نا وہ کانپ کر رہ گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ویسے تو برابری کرو، لیکن اگر میں کسی اولاد میں سے دیتا نا، ترجیح دیتا اور فضیلت دیتا تو میں بیٹی کو بیٹے پر فضیلت دیتا۔ بالکل، میں ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے حنیف بھائی، لیکن امین شہیدی صاحب بھی ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ اور روشنی ڈالیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم جو تھوڑے آج کل سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے جائیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے حقوق کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، ظاہر ہے سب اس باتوں کی تائید کریں گے۔ یہی دین کی روح بھی ہے اور دین کی تعلیمات بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر انسان اگر اپنے بچے کو مادی نگاہ سے دیکھنا چاہے تو اس کا اینگل بدل جاتا ہے، معنوی نگاہ سے دیکھنا چاہے تو پھر اس کا اینگل بالکل بدل جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی عاقبت دیکھ کر اپنے گھر، بچوں اور فیملی کی تربیت کرنا چاہے تو اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، لیکن اگر صرف مادیت کو سامنے رکھا جائے تو اس کی ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ اسلام نے والدین کو جس تربیت کا ذمہ دار قرار دیا ہے وہ بچوں کی معنوی، فکری، روحانی اور ذہنی تربیت ہے، جس کے نتیجے میں بچہ اس مقام تک پہنچے جو مقام اللہ چاہتا ہے کہ ایک انسان وہاں پر پہنچ کر اپنے اندر موجود کمالات کو اپنے معراج تک پہنچا سکے۔ کسی گندم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مراحل سے گزر کر گندم کا دانہ بنے، اور اس گندم کے دانے کا کمال یہ ہے کہ وہ آٹا بن جائے، اس آٹے کا کمال یہ ہے کہ وہ روٹی بنے، اس روٹی کا کمال یہ ہے کہ انسان کے منہ میں اور پیٹ میں جائے، اور پیٹ میں جانے والی خوراک کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کا جز بن کر اشرف المخلوقات بنے۔ یہ عام مادی زندگی میں ان مختلف چیزوں کے کمالات کا سفر ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے کمال کے سفر کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اگر پہلے دن اور آخری دن میں اس کی حیوانیت اور انسانیت کے درمیان تمیز پیدا نہ ہو سکے تو پہلے دن بھی وہ حیوان تھا اور آخری دن بھی حیوان تھا۔ جسمانی لحاظ سے تو پہلے اور آخری دن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ وہی گوشت پوست کا انسان ہے، صرف اس کے بدن کے سائز میں اضافہ ہوا ہے۔ تربیت کہاں پر ظاہر ہوتا ہے؟ تربیت بدن میں ظاہر نہیں ہوتا، تربیت سوچ میں ظاہر ہوتا ہے۔ تربیت کا اظہار انسان کے عمل میں ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں ہوتا ہے، اس کے بیہیویئر میں ہوتا ہے، اس کے سوشل کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے رہن سہن میں ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے، اور اس تربیت کا پہلا جو معہد اور پہلا مرکز ہے وہ ماں کی آغوش ہے، باپ کا سایہ ہے۔ باپ کوئی شک نہیں زیادہ ٹائم وہ باہر گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کو اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ماں اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا دن گھر میں ہوتی ہے بالعموم ہمارے معاشروں کے اندر، لیکن ماں کی تربیت کا جو اثر بچے پر ہوتا ہے وہ کسی اور کی تربیت کا نہیں ہوتا، باقی تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ والدین کو کوئی نہیں کہتا بچوں کو اچھا کھلاؤ، چونکہ بچوں والدین کی فطرت ہے کہ خود بھوکے رہیں بچوں کو کھلائیں، لیکن بچوں کی اچھی تربیت یہ ایک شعوری قدم ہے جس کی طرف اللہ نے، رسول اللہ نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس حوالے سے بچوں کی جو بنیادی ترین ضرورت ہے اس پر توجہ دے سکیں، جو ابھی آپ نے یہ پروگرام دکھایا ہے اسی میں ذرا دیکھ لیں، اگر یہی چیز آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، گھر سے نکلتے ہوئے کسی بھوکے کو
کھلاتے ہوئے, کسی افطاری کی پارٹی میں ایک افطار کرنے والے روزہ دار کے منہ میں کھجور رکھتے ہوئے, کسی مستحق کے گھر میں راشن پہنچاتے ہوئے, یہی بچہ آئندہ جا کر اپنی عملی زندگی میں یہ کام کرے گا, اس لیے کہ آپ نے اس تربیت کی بنیاد اس کے بچپن میں رکھی ہے. بالکل, بچہ پورے کاغذ کی طرح ہے, بالکل جو آپ لکھیں گے بچہ وہی ریفلیکٹ. آپ جب اس بچے کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے تو وہ بچہ قرآن پڑھنا سیکھے گا. آپ جب اس بچے کے سامنے سچ بولیں گے تو وہ بچہ سچ بولنا سیکھے گا. آپ جب اس بچے کے سامنے دوسروں کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, اپنے والدین کی عزت کریں گے, تو یہ بچہ آپ کی عزت کرنا سیکھے گا. ایک دوسرے کی عزت کریں گے میاں بیوی. لیکن اگر آپ نے اسی بچے کے سامنے وہ حرکتیں کی جو اس تربیت کے خلاف ہے, کل آپ کو اس بچے سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا اس طرح سے ادب کرے جس طرح سے آپ کو توقع ہے. اس لیے ماں کے حوالے سے آپ نے ظاہراً یہ اشارہ کیا, ماں کا انتخاب سب سے اہم ترین مرحلہ ہے زندگی کا, کہ آپ آیا صرف اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنی شریکے حیات ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کی آنے والی تمام نسلوں کی ماں کہلائے. اس کے لیے صرف پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے, اس کے لیے تربیت یافتہ ہونا شرط ہے, اس کے لیے اندر سے پاکیزہ ہونا شرط ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں مردوں اور عورتوں میں, اندر سے پاکیت ان کو چھو کر نہیں گزری. ان کے بچے جب معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو قاتل بنتے ہیں, بڑے بڑے جرائم وہی بچے انجام دیتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھیں, ان کے اندر اگر یہ روشنی پیدا کی ہے تو ان کے والدین نے پیدا کیا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. تو یہ جو تربیت ہے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی. اس کے بعد باقی تمام چیزیں آتی ہیں. اس میں یہ جو آپ کی تعلیم ہے نا, آج ہماری تعلیم کا جو بھی سسٹم ہے یہ صرف تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. ہاں, اب صرف تعلیم تھوڑا ہے. سا نا الٹا ہو گیا ہے, وہ تعلیم و تربیت کر دی ہے. اصل میں تو تربیت اور تعلیم ہونا چاہیے. تربیت نہیں ہے, تعلیم ہے. جی, اس لیے اس میں تربیت کے اضافے کی ضرورت ہے. جی کسوری صاحب. الرحمن الرحیم. اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل, یہ آنکھوں کا نور بھی ہے, دل کا سرور بھی ہے, گھر کی رونق بھی ہے, بڑھاپے کا سہارا بھی ہے, دنیا میں باعث عزت و عظمت بھی ہے اور آخرت میں باعث نجات بھی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو رہنے کے لیے اچھا مکان ملے, پہننے کے لیے اچھا لباس ملے, کھانے کے لیے اچھی غذا ملے, انہیں زندگی کی ہر سہولت میسر ہو. یہ ان کی چاہت بری نہیں, اچھی ہے. اگر ماں باپ یہ نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا. لیکن ماں باپ کو اپنی سوچ کو صرف ان مادی چیزوں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس سے آگے روحانیت کی طرف بڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ دین فطرت پہ ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنائیں, یہودی بنائیں یا مجوسی بنائیں. اور دین فطرت پہ اگر قائم رکھنا ہے تو اس میں بھی ماں باپ ہی کو کردار ادا کرنا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کا دل و دماغ تو کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ جو بھی رنگ لگا دیا جائے وہی مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے. تو ابتدا ہی سے ہی بچوں کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اس سے اچھا رنگ کوئی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں, دائیں کان میں آذان کہی جاتی ہے, بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے تاکہ اس کے کانوں میں پہلی آواز یہ پہنچے تو دنیا میں خود نہیں آیا, تجھے کسی نے بھیجا ہے. بھیجنے والے نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو اس کی بندگی کرے اور اس کے رسول کی غلامی کرے. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے. ماں کو چاہیے کہ جب بچے کو دودھ پلانے لگے نا تو بچہ تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا, ماں بسم اللہ پڑھ لے تاکہ بچے کے اندر جو غذا ہے یہ مثبت اثرات مرتب کرے. اس طرح ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دیگر کاموں کے ساتھ دعائیں بھی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا اور ماں باپ کی دعا.
دعا. میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی بینائی زائل ہو گئی. ان کی ماں بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھیں. وہ دن رات اللہ سے دعائیں کرتی, اللہ میرے بچے کی بینائی بحال کر دے. ماں کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. سوئی ہوئی ہیں, خواب میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ خوشخبری سنائی, قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک, تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی بحال کر دی ہے. وہ مصلے سے وہ اپنے بستر سے اٹھ کے جب اپنے بیٹے کی طرف گئی تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں. تو ماں کی دعا, ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں بھی کریں اور سارا اپنا کردار ادا کریں. سبحان اللہ. مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ایک آج معاشرے میں ایک عام چیز ہو گئی ہے, ہم بچوں کے سامنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں سے کرتے ہیں. یہ ایک عام پریکٹس ہو گئی ہے ہماری کہ تم فلاں کے بچے کو دیکھ لو, وہ تمہارے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے لیکن وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اور تم اپنے آپ کو دیکھو. پھر پبلکلی بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, پھر پبلکلی یہ میں آپ سب کو میں نے کہا تھوڑی سی بات ہم آگے بڑھا لیں. پھر بچوں کو جس طرح سے تھپڑ مار دینا, بچوں میں لوگوں میں ڈانٹ دینا, اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں بچے کی تربیت پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال سے اس عنوان کے دو پہلو بنیادی طور پر بن گئے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم لوگ تربیت دینے میں اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ناکام ہو چکے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تربیت سے ہٹ کر ان کی تربیت کیسے ہوتی کہ ہم نے بچوں میں احساس محرومیاں پیدا کی. بالکل. ان کا جو کانفیڈنس تھا ہم نے انہیں زج کر کے ہم نے اسے گھر میں ہی ختم کر دیا. فار ایگزامپل, ایک بچہ اچھی پوزیشن لے کر آ جاتا ہے, اسے ہم انعام اور داد نہیں دیتے, مگر ایک بچہ فیل ہو کر آتا ہے یا کم نمبر لے کر آتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہم اسے ڈانٹتے بھی ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, لوگوں کی بچوں کی اس کے مثالیں دیتے ہیں. کبھی اس بچے کو تھپکی نہیں دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آج نمبر ہے نا, کوئی اپنا دین کو کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہو گیا, نمبر آج کم آ گئے کل زیادہ آ جائیں گے. یہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, یہ کسی کے لیے حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہیں یہ انسان کو کتنا بڑا بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان چیزوں سے بڑا نہیں بنتا, انسان بڑی سوچ اور اچھی زبان سے بڑا بنتا ہے. اور یہ جو تین بنیادی چیزیں ہیں نا جی, اگر آج بھی ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں, ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے میں چینج چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے گیم چینجر بننا پڑے گا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. اور وہ گیم چینجر کیسے بننا پڑے گا؟ صرف تین چیزوں پر فوکس کر لیں, محنت کر لیں, تو ہمارا معاشرہ یکسر تبدیل ہو جائے گا. یہ گزارش صرف والدین کے لیے نہیں ہے, ہر اس بندے کے لیے جو کسی ادارے میں پڑھا رہا ہے, کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے, کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے, کسی کالج میں پڑھا رہا ہے, کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. تین چیزیں بنیادی طور پر, نماز کا اہتمام کروا لیں, جھوٹ سے ہم پرہیز شروع کروا دیں, اور اپنے بچوں کو خدمت کرنا سکھوا دیں. یہ ہمارے مدارس کے علماء کرام آپ کو جتنے مؤدب نظر آتے ہیں, اس کی بنیادی طور پر وجہ ایک ہی ہے. اور اس پر میں ایک اور بات کہوں گا, شاید آپ اتفاق کریں گے نہیں کریں گے, لیکن علماء اس کی تائید ضرور کریں گے. ہمارے مدارس میں تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں, 10,000 15,000. آپ کو پتہ ہے اس پر بھی ہمارے علماء خوش کیوں ہیں کہ وہاں جتنا پروٹوکول اور جتنی عزت مدارس کے علماء کو اپنے طلباء میں, اپنے متعلقین و متوسلین میں, اپنے صالحین و سالکین میں ملتی ہے, اتنا پروٹوکول کسی کو کسی بھی مقام پر نہیں ملتا. اور سب سے زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ خود سکھایا. ایگزامپل, بیٹا تم یہ کام کرو میں تمہیں لا دوں گا, لا کر نہیں دیتے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے, اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں لا کر دوں گا, تو اسے وہ لا کر دیں. اگر آپ نہیں لا کر دیں گے تو وہ چیز اس بچے میں عنصر ہو جائے گی, وہ بچہ اسی چیز کا اثر لے گا. اور جس طرح قصوری صاحب فرما رہے تھے, چھوٹے بچوں کا دماغ اور دل صاف کاغذ اور تختی کی مانند ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کر بات اپنا ختم کرتا ہوں. میرے پاس کافی عرصے کی بات ہے, 5-10 سال پہلے کی بات, 2010-11 کی بات ہے. چھوٹی بچیاں ہمارے گھر میں پڑھنے کے لیے آتی تھیں. ایک چھوٹی سی بچی, بالکل چھوٹی سی بچی, جس طرح یہاں ہمارے یہاں مریم آتی ہے, اس بچی کو جب کہیں سفر میں اس کے والد نے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کہا, بیٹا پچھلی سیٹ سے مجھے ٹیشو اٹھا کر دے دو. اب اس نے ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کے دے دیا. والد جو ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں ابھی, انہوں نے کہا بیٹا تھینک یو. اب بچی انہیں کیا کہتی ہے,
بابا جان تھینک یو نہیں کہتے, جزاک اللہ کہتے ہیں. آپ جزاک اللہ کہیں, مجھے دعا مل جائے گی. اب اس ڈاکٹر صاحب پر اس ایک جملے کا کتنا اثر ہوا سمجھیے گا. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی روکی, کہا بیٹا تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا یہ ہم نے اپنی باجی سے سیکھا جو ہمیں سبق پڑھاتی ہیں. انہوں نے ہمیں کہا ہے جزاک اللہ کہا کرو, کوئی تمہارا کام کر دے اس پر دعا مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا. اس کا اثر یہ ہوا, ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی زندگی میں عید اور جمعے کی نماز پڑھتے تھے. آج وہ 5 وقت کے پابند نمازی ہیں. ماشاءاللہ. اپنی انہوں نے مسجد بنائی ہے. اس وقت ان کے 3 بچے حافظ قرآن ہیں اور ان کے متحد 450 یتیم بچہ ان کے پاس پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ. فضل بھائی, اصل میں ہمارے ساتھ باقی لوگ ہوتے ہیں, میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ فضل بھائی سے اور سبحان بھائی سے تھوڑی سی بات ہو جائے, بیکاز ہم سحر میں تو بات کر لیتے ہیں پوری. جی فضل صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں ہم سب. جی ماشاءاللہ, جی آپ کی دعوت کا ماشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. افطاری کے وقت دعا کریں کہ جو باقی کراچی والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق. یہ آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, تربیت اولاد جو ہے اس پر بات کرنا گویا کہ مستقبل میں ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اور قرآن کریم میں جو سورہ لقمان ہے اس میں لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور مشعل راہ ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی پلس روحانی دونوں تربیتیں ماں باپ کا حصہ بلکہ ان کے اوپر لازم ہے. جسمانی تربیت میں ہم کسی نیک آدمی کی گٹی اس کو دیتے ہیں کہ اس کے جسم میں اس روحانیت اور نورانیت کا اثر ہو, اور اس کی روحانیت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کا حکم ہے. اور اس کو یہ انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ بھائی تمہاری جو بنیاد ہے وہ توحید کے اوپر ہے اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. دنیاوی چیزیں سکھانا منع نہیں ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ ایم آئی آر, یہ بھی آپ سکھائیں, لیکن اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو. دوسرے نمبر پر پہلی چیز جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتائی, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. سب سے بنیادی تعلیم جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ میں احساس ہو کہ ہم نے تربیت کو بھی ٹائم دینا ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ احساس کے بعد پھر منصوبہ بندی اور پلاننگ بھی ہو کہ ہم نے تربیت کس نہج پر اور کن اصولوں پر کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پر جیسے میں نے کہا کہ اس تربیت کے اندر اس کے جسمانی اور روحانی دونوں معاملات کو دیکھنا ہے. سورہ لقمان ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہے تربیت کے حوالے سے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت تو عقیدہ توحید کی کہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسرے نمبر پر حکم کیا دیا, فرمایا کہ اقم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اچھائی کا حکم دینا, وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکنا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور جو لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کے کمنٹ سن کر یا ان کی طرف سے جملے اور تانے سن کر تو اس پر تم نے صبر کرنا ہے, اپنا ٹالرنس لیول زیرو نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی صفات ہیں تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ سبلائم کیریکٹر کے اس عہدے اور منصب پر فائز تھے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ مظلومی میں صبر, مقابلے میں عزم, معاملات میں راست بازی, طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر, معاف کرنا, انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے. اچھا ایک بات فرمائی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے ملتے وقت
اپنی پیشانی پر شکنے اور سلوٹیں نمودار نہیں کرنا، بشاشت اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا۔ آج انگریز کہتا ہے میٹ پولائٹلی سپیک پولائٹلی، یہ تو اصل قرآن ہے۔ فرمایا ان من الصدقہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق وفی روایت بوجہ طلق، کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، وقولوا للناس حسنا، بات بھی نرم اور اچھی کرنا۔ اس پر ایک مثال ہے، مولانا یوسف افشانی دامت برکاتہم العالیہ ایک بزرگ ہے، فرمایا میں مسقط اور عمان گیا تو ایک عرب دوست سے ملنے اس کے گھر گیا، دروازہ نوک کیا تو 5-6 سال کی ایک بچی نکلی، میں نے کہا السلام علیکم، اس بچی نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لک عشر ولی ثلاثون، کہ آپ کو 10 نیکیاں ملی، آپ نے صرف السلام علیکم کہا، اور میں نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو مجھے 30 نیکیاں ملی۔ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو اپنے بچے کو کہا جا کر دیکھو کون ہے، اس نے دیکھ کر کہا اور کہا سویپر ہیں، کچرے والا ہے، گندگی والا ہے۔ اب کاؤنسلنگ کا انداز دیکھے، اس بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کچرے والے تو ہم ہیں، وہ صفائی والا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ اسلام کا نظام اتنا پیارا ہے، اور اس میں حسن دیکھیں کہ ابھی بچوں کی پیدائش نہیں ہوئی، اولاد کے حقوق میں شریعت مطالعہ یہ کہتی کہ جب شوہر اپنے لیے بیوی تلاش کرے نا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس عورت سے میرے بچوں کی پیدائش ہوئی، تو یعنی اپنے لیے بچوں جہاں بیوی تلاش کریں اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں بھی تلاش کریں، اس کو بھی ذہن میں رکھے، یعنی اس کو خالی اپنی خود غرضی نہ کہ اپنے ذہن میں نہ ہو، یہ بھی ہو کہ میری بیوی سے میرے بچوں کی پیدائش، نسل چلنی ہے، ہاں یعنی اس کے اندر اچھی خوبیاں تلاش کریں۔ یہ اولاد کے حقوق میں پہلی بات، یعنی ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، پہلے سے اسلام دیکھے کہاں کتنا پیارا نظام ہے کہ بچوں کے لیے اچھی ماں بھی تلاش کرے۔ تو اسی طرح پھر آگے ماشاءاللہ جیسے علماء نے بتایا کہ پیدائش پہ ان کا اذان اور اقامت کا سلسلہ، پھر گٹی دینا، شہد چٹانا اچھی شخصیت سے، پھر کیا نام ہے، اس میں یہ بھی حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا نام ڈھونڈیں۔ آج کل ہمارا المیہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے بزرگوں سے یا قرآن اور بزرگوں کے اسلاف کے نام پہ ہم لیٹسٹ نام ڈھونڈتے ہیں، اب چاہے وہ اس کے عجیب و غریب معنی ہوں، یعنی ہمیں چاہیے کہ کم سے کم بچوں کا نام بھی اچھا۔ اب آگے جو حضرت اس وقت بنیادی جو میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا آپ کی تمام ناظرین اور سامعین کی، اس وقت فطروں کے دور میں ہم بچوں کو رو رہے ہیں، ہے سرپرست کا معاملہ، ہم اپنے بچوں کو کھلا کیا رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو لقمہ حلال کھلائیں گے سر محنت کے ساتھ، یعنی کہ تو پھر وہ بچہ سر متقی پرہیزگار بنے گا، فرما بردار بنے گا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اگر معاذ اللہ ہم اس کو حرام کھلائیں گے، ہم سودی پیسے سے ہمارا لین دین ہوگا، اور پھر ہم اس کو جو ہے حرام کی طرف خدا نخواستہ کسی کا حق قبضہ کر کر بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے بعض اوقات کروڑوں روپے لے کے ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ دینے نہیں ہوتے، اولاد کو کھلا رہے ہیں، تو پھر اولاد سرکش اور نافرمان ہوگی، پھر گلا کسی اور سے۔ اور آخر جو میرا خاص پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ بچوں کے سامنے جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے بچے کو سامنے ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہے، سگنل آپ توڑ رہے ہیں، سڑک پہ گالیاں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، بچوں کے سامنے آپ لوگوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت آپ دیکھیں پہلے مائیں نا اپنا دودھ پلایا کرتی، فیڈ کرواتی تھی، آج ماں کو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی ڈبے کا دودھ لگا دیتی ہے۔ ایک تو ماں کو الگ، آپ کو پتہ ہے یورپ میں جو ہوا ہے کہ پہلے ڈبے کے دودھ تھے وہاں پابندی لگ گئی، پھر وہ عورتوں کو کینسر شروع ہو گیا، تو اب پہلے ہماری ابھی بھی مشرقی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، آج کی نئی جنریشن پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ پہلے ہی ڈبہ لگا دیتی ہیں، بولے میں تو دودھ نہیں پلا سکتی۔ تو جب ماں بچے کو دودھ ہی نہیں پلا رہی، اس کا حق ادا نہیں کر جو شریعت نے رکھا ہے، تو بچہ کہاں سے متقی پرہیزگار ہوگا، کہاں سے آپ پھر یہی ہوگا حضرت ہولڈ ہوم بنیں گے۔ ابھی اولاد جب جوان ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے تو ان کو صرف یورپ کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ کے بس یورپ چلا جائے، وہ پاکستان کا مستقبل بنے نہ بنے، ہمارا نام روشن کرے نہ کرے، بس وہ یورپ میں چلا جائے، نوٹ کمائے۔ تو اب کیا ہے کہ پھر ہولڈ ہوم بن رہے ہیں،
اولاد جب آپ کو پتہ ہے جو سرکش نافرمان ہے وہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو بوجھ سمجھ کے پھر ان کو اولڈ ہوم میں. تو میں کہتا ہوں تمام وہ والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اپنی اولاد کو متقی پرہیزگار بنائیں تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومے, بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرے. خدا کی قسم وہ ایسے جو نیک اولاد ہے وہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں دباتے ہیں, تسکین ہوتی ہے. تو خدا را اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیں گے, مدارس کو ڈیگریڈ کریں گے, قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھیں گے, امام کو عزت نہیں دیں گے, تو کل یہ آپ کی اولاد دنیا میں بھی آپ کے لیے مقافات عمل ہے. اور آخری بات, آخری پیغام کہ خدا را ایک فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو یہ بات بتا دیں, اسکول میں اللہ کرے نصاب ہو, کالج یونیورسٹی میں, کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نبوت کا دروازہ بند ہے. اب فتنوں کے دور میں یہ بھی ہمارے پر حملہ ہو رہا ہے, تو بینگا مسلم اپنے بچوں کو یہ بات ازبر کر دے, گھٹی میں دے دے کہ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نبوت کا دروازہ بند ہے, اور اس پہ کوئی دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ختم نبوت کورس کرائیں, بچوں کو اس کے بارے میں بھی تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان بھی جو ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد سیف رہے, نسلوں کا ایمان سیف ہو جائے. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب KFC کھا لیا آپ نے؟ یہ ہماری روز کی گڈی السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی اولاد کی تربیت کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اولاد جو ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. بے شک. اب یہاں دیکھیں لڑکیوں کا پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, لڑکوں کا بعد میں ذکر کیا. تو یہ اللہ کی ہبہ ہے, اللہ کی عطا ہے, اولاد اللہ کی عطا ہے. اس عطا کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس اولاد کو اللہ کی وفادار بنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. بالکل. اور جب بیت اللہ تعمیر فرما ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریت امۃ مسلمۃ لک, اولاد کے لیے نیک اولاد دعا کرنا اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا نعلم اولادنا حب اللہ حب رسول حب الشیخین, ہم اپنی اولادوں کو اللہ سے محبت کرنا, اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور شیخین سے محبت کرنا سکھاتے تھے. بالکل. شروع ہی سے ان کی گھٹی میں یہ چیز ڈالی جاتی تھی. فضل ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میرے والد مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہ گئے کوفے میں, جب وہ امیر تھے. تو ان کے والد کہنے لگے شاعر فطری, فرزند فطری شاعر تھا, کہنے میرا بیٹا یہ شاعر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے احفظ له قرآن وخیر له, اپنے بچے کو قرآن یاد کرو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. فرزدق کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں ایسی اتری کہ میں نے اپنے آپ کو جا کر گھر میں بند کر لیا. میں کہا جب تک میں قرآن حفظ نہیں کر لوں گا میں یہاں سے نکلوں گا نہیں. ایک کلمہ خیر بعض اوقات انسان کی زندگی بدل دیتا ہے, ایک کلمہ خیر بعض اوقات. تو اولاد جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی عطا ہے. اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی اطاعت کے سانچے میں ڈالیں. اگر جو اللہ کو پہچانیں گے تو ہمیں بھی پہچانیں گے, اگر یہ اللہ کو نہیں اس لیے رسول اکرم فرمایا ما ناہلا والد ولدہ من ادب من خیر من ادب, جو باپ کسی بیٹے کو تحفہ دیتا ہے اس سے بڑھ کر تحفہ نہیں اس کی تربیت کرے, بہترین تربیت, اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے اپنی اولادوں کے دل میں اللہ اور رسول کی عظمت کو بٹھاتے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو. آپ کا بیٹا پاس بیٹھا ہو کہہ رہے لا نمنعنہن, ہم تو منع کریں گے. حضرت عبداللہ اتنے ناراض ہوئے, اقول لک قال رسول اللہ, میں تمہیں اللہ کے رسول تم کہتے ہو اپنی رائے پیش کرتے ہو. ایسا نہیں ہے, اللہ رسول کی عظمت ان کے دل میں بٹھانی چاہیے, ان کو یہ پہچانا چاہیے. دوسرا یہ دیکھو جیسے شیخ صاحب نے فرمایا سورہ لقمان بہترین اپنی اولاد کو مکارم اخلاق سکھائیے, ان کو اولاد کو سکھائیے کہ تکبر غرور سے دور رہیں.
حضرت لقمان نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ لا تصائر خدک للناس، بیٹا لوگوں سے تکبر سے بات نہیں کرنا، مغروری سے بات نہیں کرنا، یہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہ آپ کے اندر کوئی خوبی ہے آپ اس کو لوگوں پر اشتہار کریں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر اس شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا جو اپنی ذات میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، کہتا میں بڑی شے ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے میرے، اور پھر اس کو دوسروں پر جتاتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرے۔ یہ کہ انسان کو چاہیے ہم اپنی اولاد کو بتائیں کہ اللہ کے بندے بن کر رہے، اللہ کے فرما بردار بن کر رہے، ان میں تواضع رہے اور انسانیت خیر خواہ بن کر رہے۔ بے شک بے شک، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، دو چار باتیں بڑی خوبصورت آئیں۔ ایک بات ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ پوری کی پوری بدل دیتی ہے۔ کوئی ایک پازیٹیو بات، اپنے بچوں کو پازیٹیو سوچ کی مانتے ہیں، لیکن ہم خود سے بھی بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور ہم اگر بچوں کو اسکول میں اوبیسلی بچے دوستوں آپس میں جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، بچے ایک دوسرے سے بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں، پر پیرنٹس کا بھی بڑا ضروری۔ ایک بات ایسی میرے دماغ میں آئی، آف ٹاپک بات ہے، لیکن میں نے کہا چونکہ بات ہو رہی ہے، مفتی حنیف صاحب نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، میں بہت سارے جو مرد حضرات ہیں میں ان کو یہ بالکل بتانا چاہتا ہوں، بیکاز جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بیچارے ذرا کم پڑھے لکھے ہیں یا جن کو یہ عقل نہیں آتی یا ان کو گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، جس عورت سے آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ کی بیٹیاں جب ہوتی ہیں، اللہ آپ کو رحمتیں دے رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے منکر ہو رہے ہوتے ہیں، تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے یہ آپ ہیں جو لڑکا یا لڑکی پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں، عورت کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ بے شک میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن جو بنیاد ہے، جو ایک چھوٹی سی بات ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ یہ چیز مرد کے پاس ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یہ چیز عورت کے پاس نہیں ہے۔ سو آپ بے شک اس عورت کے ساتھ زیادتی کریں جو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو آخرت میں پھر اللہ آپ سے پوچھے گا، لیکن خدا کے واسطے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اگر اس چیز کو بہت، یہ تو ہلکی سی بہت اوپر کی میڈیکل سائنس میں یہ چیز موجود ہے، تو تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اور میں بڑوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جب پڑھ لکھ لیں گے تو آپ بچوں کو بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ سم اپ کرنے کے لیے آج اوبیسلی ہم مفتی نوید صاحب کی طرف آئیں گے۔ بہت سارے مسائل، میں نے بیچ میں بھی ایک بات کی کہ ہم بہت ساری چیزیں بچوں کے سامنے غیر اخلاقی بھی کر رہے ہوتے ہیں، غیر مذہبی کر رہے ہوتے ہیں، غیر معاشری کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سارے رزلٹ پھر بچوں کے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اوبیسلی ہمارے مذہب میں تو کئی بار اس چیز کی تلقین کی گئی، بتایا گیا کہ اولاد کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اولاد کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کس طرح بہتر ہو سکتی ہیں اس بارے میں بھی ہم نے سنا۔ یہ مسئلے کس طرح سے حل ہوں گے، یہ اس چیز کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ بے راہ روی ہے سڑکوں کے اوپر، کیا بدتمیزیاں ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے، میرا دل ہل گیا ہے، میں آپ لوگوں تک شاید پہنچی نہیں ہے وہ ویڈیو، میں آپ کو بریک میں وہ اگر میرے پاس ابھی موبائل میں ہوئی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس قدر بدتمیزی، اس قدر جہالت بڑھتی جا رہی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے تربیت کے حوالے سے فرمایا، سیدنا حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم کیسے تربیت کریں؟ تو جواباً آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انہیں اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم کریں۔ آج معاشرے میں جس چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے، ایک بات تو یہ ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طریقے سے یہاں یہ بات کہی گئی
یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے, یہاں بات ہو رہی تھی کہ سیاستدان تھوڑی سی دیر بیٹھتے ہیں تو آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں. ہم اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اختلاف رائے ہونا اور بات ہے, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا اور بات ہے, لیکن نہ کوئی گالم گلوچ ہوتی ہے, نہ جھگڑا ہوتا ہے. یہ علماء ہی کے یہاں سے ملتا ہے. اختلاف اگر میں لکھنے بیٹھوں تو چوتھی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ بات لکھنے بیٹھوں کہ آپ لوگ اتفاق کتنی بات پہ کرتے ہیں تو وہ لاکھوں باتیں ہوں گی. ہمارے یہاں چند باتوں کے لیے آپ لوگ لڑیں گے نہیں آپس میں. میں وہ بات یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عورتوں کو جو روکنے کی بات ہے وہ بھی سنت ہی سے ثابت ہے. تو جب ہم اولاد کے حقوق پر بات کر رہے ہوں تو پھر اسی حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. بیچ میں کوئی ایسی بات لے آنا کہ جناب عورتوں کو جناب وہ کسی کا قول لے آنا, جب سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدین موجود ہے تو پھر اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ آج جس بات کی شدت سے ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. فیصل بھائی, میں یہاں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ 3 چیزیں حضور کے فرمان کے مطابق اپنی اولاد کو سکھانا شروع کر دیں, جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا جو کچھ شہر میں ہوتا ہے. رات بھی ہم گزر رہے تھے روڈ سے تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ ایک چھوٹی بچی کو لے کر ایک جوان آدمی روڈ پر جو ہے وہ مانگنے کے لیے کھڑا ہے, وہ بچی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہاں پہ جی بالکل یہی, بالکل یہ رات کو ہم جب اور وہ آج سے نہیں کھڑی, 2 ہفتے سے کھڑی ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ شہر میں یہ معاملات ہیں. تو جو میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ کیا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. ظاہر ہے کہ جب آدمی حضور سے محبت کرے گا تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے طریقے کو بھی اختیار کیا جاتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں قرآن سکھاؤ. جب ہم قرآن سکھائیں گے تو ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں گے. اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ, میرے بچوں کی محبت سکھاؤ. آج میں یہاں بیٹھ کر یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کسی خاص مکتبہ فکر کے نہیں ہیں. جہاں ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے لیے مساجد اور مدارس کا قیام کرتے ہیں, وہاں ضرورت اس امر کی ہے. جہاں بہت ساری باتوں پر زور دیا جاتا ہے, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عقیدت, محبت, پیار یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. شیخین کی عظمت کو بیان کیا جانا چاہیے, جتنا بیان کیا جائے کم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے تذکرے ہم سکھائیں گے تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ کس طرح جناب سیدہ زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کی, اپنے بچوں سے پیار کیا. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ کس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی بچوں کی تربیت کی ہے, کس طرح اہل بیت میں دیگر ائمہ کے ہاں. اور یہ رول ماڈل صرف ہمارے لیے یہ گھرانہ نہیں ہے. سیدنا حضرت فاروق, حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے زیادہ پیارے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے فیصل قریشی صاحب کہ اگر آج معاشرے سے ہم بے راروی کو, بے حیائی کو, فحاشی کو, عریانی کو, 2 نمبری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دہلیز فاطمہ پر جانا پڑے گا. اگر ہم اس دہلیز پر جائیں گے تو وہاں سے جو درس ملے گا اس کو اختیار کریں گے تو معاشرے میں تبدیلیاں آپ کو نظر آ جائیں گی. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. انشاءاللہ سحر پہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.